اللہ 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 اللہ۔ کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ اگر وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بھئی انہوں نے ایک بات کہی، ایک وعدہ کیا، اب ان کو پرکھیں گے تو صحیح نا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ تاکید کا آخری درجہ ہوتا ہے، ایمفیسس پلیس کیا گیا اس بات پر۔ ہم ضرور بالضرور ان کی اس بات کو پرکھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اسی لیے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کی چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں۔ ہر بندے کو چکی پیسنی پڑتی ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ۔ کوئی دکان کی پریشانیوں میں چکی پیس رہا ہوتا ہے، عورت گھر کی پریشانیوں میں چکی پیس رہی ہوتی ہے، کسی عورت کو اس کا خاوند چکی بھی پسواتا ہے، اور کسی کو اس کی ساس چکی پسواتی ہے، اور کسی عورت کو اس کی اولاد چکی پسواتی ہے، اور کبھی بیچاری اپنی صحت کی طرف سے چکی پیس رہی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، غم لگا ہوتا ہے، اور انسان کو ان مصیبتوں میں رہ کر پھر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر ایمان پکا ہو، یقین مضبوط ہو، تو انسان کی اللہ تعالیٰ پر نظر رہتی ہے، وہ صبر کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں۔ ذرا دعا مانگی، فوراً کہہ اٹھی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اب یہ کلمات کفر میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ سننا اور چیز ہے اور اس کو قبول کرنا یہ اور چیز ہے۔ آپ کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاوند سن لیتا ہے مگر مانتا نہیں؟ کتنی باتیں بچے کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ سن لیتی ہیں مگر اس کو مانتی نہیں، پورا نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ ماں ہیں، آپ کا اختیار ہوتا ہے۔ جس کو آپ مناسب سمجھتی ہیں مان لیتی ہیں، جس کو نہیں سمجھتی نہیں مانتی۔ اسی طرح اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، مگر وہ مالک ہیں، پروردگار ہیں، عظمت والے ہیں، جو ان کو پسند آتا ہے وہ اسے پورا فرما دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ اس کو پورا نہیں کرتے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہاتھ میں انگارہ لے لے یا لینے کے لیے تڑپے تو ماں ہاتھ میں انگارہ تو نہیں لینے دیتی، بچہ روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، ماں روتا تڑپتا تو دیکھ لیتی ہے، ہاتھ میں اس کے انگارہ جانے نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم بعض اوقات اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روتا تڑپتا تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری اس خواہش کو انگارہ سمجھتے ہوئے ہمیں ہتھیلی پہ رکھنے نہیں دیتے، اور ہم بچے کی طرح نادان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، فتنے عام ہیں، دلوں میں شک پیدا کرنے والی باتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے کہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا اب ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف بن گیا ہے۔ ایسے وقت میں ایمان کی عظمت کو کھولنا، ایمان کی اہمیت کو جتلانا، یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کا تعارف نہ ہو تو انسان بے قدری کرتا ہے۔ ایک نوجوان نے گھر بنانا تھا، ایک بوڑھا اس کے پاس آیا کہ میں بے سہارا ہوں، مجھے یہاں کوئی چوکیداری کا کام دے دو، پڑا رہوں گا،
میرا کوئی بھی نہیں، میں ادھر ہی اپنا وقت گزاروں گا۔ اس نے اس بوڑھے کو رکھ لیا۔ اب جب گھر بننا شروع ہوا تو کبھی کبھی کسی کام میں بوڑھے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ نوجوان بہت زیادہ غصے ہوتا، ڈانٹ پلاتا، کبھی گالیاں نکالتا۔ وہ بوڑھا اس کی گالیاں بھی سن لیتا، باتیں بھی سن لیتا، اس لیے کہ اس کا دنیا میں کوئی سہارا ہی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن کسی بات میں اس سے کوتاہی ہوئی تو اس نوجوان نے اس کو غصے میں کیا گالیاں نکالی، دھکے دیے، نکل گئے یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنا اس کی بے عزتی کی لوگوں کے سامنے کہ بوڑھے کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بے سہارا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کونے میں پڑا رہوں گا، مگر اب تم اتنی جو مجھے گالیاں دیتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ عزت نفس آخر مجھے بھی محبوب ہے۔ میں کوئی ایسا گرا پڑا تو نہیں تھا، حالات نے مجھے ایسا بنا دیا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آیا تھا، میرا خاندان مجھ سے بچھڑ گیا اور مجھے تقدیر نے یہ دن دکھا دیے۔ جب یہ الفاظ کہہ کے وہ جانے لگا تو نوجوان نے اس سے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسے خاندان بچھڑ گیا؟ اس نے بتایا کہ جب ملک کی پارٹیشن ہوئی تو میں اپنے باقی سب افراد خانہ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ میں ٹرین سے نیچے اترا تو ٹرین چل پڑی، میں اسٹیشن پر اکیلا رہ گیا، خاندان سے بچھڑ گیا، دھکے کھاتا پھرتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا دنیا میں بھی کوئی نہیں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اس نوجوان نے اس سے مزید بات پوچھی تو اس نوجوان کو پتہ چلا کہ میری والدہ اپنے بھائی کی یاد میں جو رویا کرتی تھی یہ تو وہی میرا ماموں ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا اور اس نے نام وغیرہ پوچھے اور بوڑھے نے بتا دیے تو یہ نوجوان اس کے قدموں میں پڑ گیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلطی کی، آپ تو میرے ماموں ہیں اور میری والدہ تو آپ کو یاد کر کے روتی تھی، آپ کی باتیں سناتی تھی، یہ گھر آپ ہی کا ہے، آئیں اس گھر میں آ کر زندگی گزاریں۔ اس بوڑھے نے کہا نہیں بیٹا، میں نے اپنی اوقات کو دیکھ لیا، اب میں تمہارے پاس نہیں، میں کہیں اور جا کر رہوں گا۔ وہی نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے گالیاں نکال رہا تھا، جب تعارف ہوا اتنی عزت دل میں آئی کہ اب اس کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ رہا تھا۔ تو جب انسان کو کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا تو بے قدری کرتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایمان کا تعارف کروانا، اس کی اہمیت کو کھولنا، اس کی قیمت اور قدر کا دل میں پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور مستورات کو چونکہ ان عنوانات پہ بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ سمجھتی ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے، اس لیے باتوں باتوں میں ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کلمات کفر میں سے ہوتی ہیں اور ایمان ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔